شادیوں میں مت گناہ نادان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عام طور پر لوگ عورت کے مال، جمال اور خاندان پر نظر رکھتے ہیں، مگر تم عورت کی شرافت و دینداری تمام چیزوں سے پہلے دیکھو۔ اولاد کے حصول کی نیت لے کر وہ شادی کی، اب اولاد پیدا ہوئی تو اب اولاد سر کا درد بن رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا نام ہے اسلام اور شادی۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے نکاح سے متعلق قرآن مجید کا بیان اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات اور کچھ اسلاف کے اقوال، اور پھر اس ضمن میں مزید کچھ مدنی پھول کہ اسلام میں نکاح کو کیا اہمیت حاصل ہے، اس پر بیان کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی شوہر سے متعلق اور ضمناً کچھ زوجہ یعنی بیوی سے متعلق کچھ مدنی پھول بیان کیے تھے، اور کچھ سوال جواب کا سلسلہ بھی رہا تھا۔ ہم اب اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ نے اس سلسلے کے شروع میں پچھلے ہونے والے سلسلوں کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ کر لی ہوں گی، تاکہ اب بھی جو سلسلہ ہو رہا ہے اس کا ربط ہمارے نئے ناظرین تک بھی پہنچ جائے، اور وہ ہمارے آگے کے بیان کے تسلسل کو بھی سمجھنے لگیں۔ نکاح یہ اس قدر فضیلت کا حامل ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ اپنی زوجہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ زوجہ کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان سے کہا کہ نکاح کر لیجئے، مگر اب وہ نکاح کے لیے تیار نہیں ہو پا رہے تھے، اور تنہائی کو ہی وہ غنیمت سمجھ رہے تھے کہ تنہائی میں میری سوچیں منتشر نہیں ہوتی اور میں ٹھیک ہوں، نارمل اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے۔ یہ ایک بار انہوں نے نکاح کا ارادہ ظاہر کیا اور فرمایا کہ میں نے اپنی زوجہ کے ایک ہفتے کے بعد خواب میں دیکھا کہ گویا آسمان کے دروازے کھولے گئے اور لوگ اترنے لگے، ان میں سے بعض کے پیچھے ہوا میں چلنے لگے، جب بھی کوئی اترتا تو میری طرف دیکھتا اور اپنے پیچھے والے سے کہتا یہ منحوس ہے، دوسرا کہتا ہاں، تیسرا اور چوتھا بھی اسی طرح گفتگو کرتے ہوئے آگے چلتے چلے گئے۔ لیکن میں ان سے ہیبت کی وجہ سے کچھ پوچھ نہیں پا رہا تھا،
آخر کار ایک لڑکا میرے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ منحوس کون ہے؟ کس کو منحوس کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا آپ. مجھے جھٹکا لگا. میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ہم تمہارا نامہ اعمال راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کے اعمال ناموں کے ساتھ اٹھاتے تھے، لیکن ایک ہفتے سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم اسے پیچھے رہ جانے والوں میں رکھیں. ہم نہیں جانتے کہ تم نے کیا کیا. بس واقعہ بیان کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا میرا نکاح کر دو، حتیٰ کہ انہوں نے ایک سے زائد نکاح کر لیا. تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہ کہ نکاح کو ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے. البتہ پچھلے سلسلے میں انہیں نکاح سے متعلق چند مدنی پھول بیان کیے تھے، اور نکاح کس طرح ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے اس کے متعلق کچھ مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کی تھی. اور اس میں جو بہت بنیادی نیت تھی نکاح کرنے میں، نکاح سے پہلے کیا نیت کرنی چاہیے. وہ ہمارے عموماً شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں تو کیا نیت ہے، لڑکا کیا نیت کر رہا ہے، اس کے ماں باپ کیا نیت کر رہے ہیں، لڑکی کی شادی ہو رہی ہے تو کیا نیت ہو رہی ہے کہ نکاح ثواب کا ذریعہ بنے. تو اس متعلق پچھلے بیان میں وضاحت کر چکا. اب میں آپ کو نکاح کے کچھ فوائد بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ نکاح کرنے کے فائدے کیا ہیں، شادی کرنے کے فوائد کیا ہیں. اور یقیناً بنیادی فائدہ جو سب سے پہلا فائدہ میں بیان کروں گا وہ وہی ہے جو اس کی نیت میں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے اولاد کا حصول. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ یہ جو اولاد کا حصول ہے، اولاد حاصل کرنا، اولاد پانا، یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ اس کا اصل فائدہ ہے نکاح کا. اور فرماتے ہیں کہ اسی کے لیے نکاح وضع ہوا، یعنی نکاح کی جو صورت بنی، نکاح کا جو بیان ہوا، جس وجہ سے نکاح نافذ کیا گیا، ہماری شریعت نکاح میں جو آیا، تو اس کی جو وضع ہے، اس کا جو بننا ہے، اس کا جو ہونا ہے، اس کی جو بنیادی وجہ وہ اولاد کا حصول ہے کہ یہ مقصود اصلی بھی نسل انسانی کو باقی رکھنا ہے. جو مقصود اصلی ہے نسل انسانی کو باقی رکھنا ہے تاکہ دنیا انسانوں سے خالی نہ رہے. اب اولاد کے حصول کا ذریعہ نکاح ہے. اور شادی ہوگی تو اولاد کے حصول کا ذریعہ ہوگا. بدکاری حرام ہے. اب یہ 4 صورتوں میں ثواب کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ شہوت کے فساد سے بھی امان ہو. یہاں تک امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے تحریر فرمایا ہے کہ اسلاف میں سے، یعنی ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے بھی غیر شادی شدہ حالت میں بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کو ناپسند جانا. اب اولاد کا حصول کس طرح موجب ثواب بنے، ثواب کا سبب، ثواب کا ذریعہ بنے، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس معاملے میں جو وضاحت فرماتے وہ یہ ہے کہ جن سے انسانی کو باقی رکھنے کی نیت سے حصول اولاد کی کوشش کے سبب اللہ تعالیٰ کی رضا سے موافقت کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق، کہ رب تعالیٰ کی رضا جس میں ہے اس رضا کو دیکھتے ہوئے، اس رضا کے مطابق عمل کرتے ہوئے جن سے انسانی کو باقی رکھنے کی نیت اور اس کے لیے حصول اولاد، یہ پہلی نیت، پہلا سبب بنا کہ اس طرح مطلب کہ اس میں ثواب ملے گا. دوسرا، محبت رسول کی نیت سے نکاح کرنا
کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت امت کے سبب تمام انبیاء اور امتوں پر فخر فرمائیں گے۔ اور نمبر 3، امت کے بعد نیک اولاد کی دعا سے برکت حاصل کرنا۔ موت کے بعد جب اولاد نیک ہوگی تو آپ کے پیچھے دعا کرے گی، ایصال ثواب کرے گی، فاتحہ کرے گی، اور نیک اولاد چھوڑنا یہ ثواب جاریہ والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ چوتھا، چھوٹی عمر میں فوت ہونے والے بچے کی شفاعت طلب کرنا۔ یہ کس قدر 4 اہم ترین جو فائدہ تھا بنیادی طور پر اولاد، حصول اولاد کا۔ پھر اس صورت میں جو ثواب کا ذریعہ بنانا ہے اس کا میں نے کچھ بیان کیا، اور اس میں بھی بڑی خوبصورت بات جیسے ابھی میں نے آپ کو بیان کی کہ چھوٹی عمر میں جو اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، اس پر بھی جو حصول ثواب کا جو بیان ہوا کہ میرے آقا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا کہ چھوٹی عمر میں فوت ہونے والے بچے کی شفاعت طلب کرنا، یہ کتنی خوبصورت آپ نے سبب بیان کر دیا کہ حدیث پاک میں ہے، یعنی بچہ اپنے والدین کو کھینچ کر جنت میں لے جائے۔ نابالغ بچے کے شفاعت کرنے سے متعلق جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرامین ملتے ہیں، اور اس میں یہ بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ روایتیں سننے سے میرے وہ عاشقان رسول جن کی نابالغ اولاد انتقال کر گئی، ان کو امید کرتا ہوں کہ سکون بھی نصیب ہو سکتا ہے، ایک تسلی کی بھی نیت کرتا ہوں، راحت کی نیت کرتا ہوں، اور ان کو اس بات کی نیت کرتا ہوں کہ ان کی توجہ اب اس نعمت اور اس حصول ثواب اور اس برکت پر رہے گی جو نابالغ اولاد کے انتقال کی صورت میں ماں باپ کو مل سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یعنی بچہ اپنے والدین کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ بچہ اپنے والدین کے کپڑے پکڑے گا جیسا کہ میں اب تمہارے کپڑے پکڑے ہوئے ہوں۔ نمبر 3، قیامت کے روز بچے سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، تو وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کر غصے میں بھرا ہوا عرض کرے گا میں اس وقت تک داخل نہ ہوں گا جب تک کہ میرے والدین بھی میرے ساتھ داخل نہ ہوں۔ تو حکم ہوگا کہ اس کے والدین کو بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ بروز قیامت مخلوق کو حساب کے لیے لایا جائے گا تو بچے ایک جگہ جمع ہوں گے، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں جنت کی طرف لے جاؤ۔ بچے جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا مرحبا اے مسلمانوں کے بچوں، جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی حساب نہیں۔ وہ پوچھیں گے ہمارے ماں باپ کہاں ہیں؟ جنت کے دربان فرشتے فرمائیں گے تمہارے ماں باپ تمہاری طرح نہیں، وہ خطا کار و گناہ گار ہیں، ان سے حساب و کتاب ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچے غصے میں بھرے ہوئے بلند آواز سے چیخو پکار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، کہ یہ شور کیسا ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے اے رب عز و جل، مسلمانوں کے بچے کہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا مجمع میں جاؤ اور ان کے والدین کے ہاتھ پکڑ کر انہیں بھی جنت میں داخل کر دو۔ ایک اور حدیث سنیے، یعنی جس کے 2 بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تو اس نے اپنے لیے جہنم سے آر بنا لی۔ چھٹی حدیث سنیے، جس کے 3 بچے مر گئے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اسے بچوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر 2 ہوں تو؟ ارشاد فرمایا 2 ہوں تو بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ منقول ایک بزرگ کو لوگ ایک مدت تک نکاح کا کہتے رہے لیکن وہ انکار کرتے رہے۔ ایک روز وہ نیند سے بیدار ہوئے تو فرمانے لگے میرا نکاح کر دو۔
میرا نکاح کر دو۔ لوگوں نے ان کا نکاح کر دیا اور ان سے اس تبدیلی کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچہ عطا فرمائے، پھر اس کی روح قبض کر لے تو وہ آخرت میں میرا پیش رو یعنی بارگاہ الہی میں میرا سفارشی ہوگا۔ پھر فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور میں لوگوں کے ساتھ میدان محشر میں ہوں، تمام لوگوں کی طرف مجھے بھی شدت کی پیاس محسوس ہوئی، قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ چند بچے سفید چیرتے اور مجمع میں آئے، ان کے سروں پر نور کے رومال، ہاتھوں میں چاندی کے کٹورے اور سونے کے کوزے تھے۔ وہ مجمع میں تلاش کرتے ہوئے بعض کو پانی پلاتے، بعض کو نہ پلاتے۔ میں نے بھی ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا مجھے شدت کی پیاس لگی ہے، مجھے بھی پانی پلاؤ۔ تو ایک بچے نے کہا ہم میں کوئی آپ کا بیٹا نہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے والد کو پانی پلائے گا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ تو یہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً اولاد کا یوں انتقال ہو جانا واقعی صدمے کی بات ہے، مگر یہاں دیکھیے کہ حصول اولاد کس طرح موجب ثواب بنتی ہے، یعنی ثواب کا سبب بنتی ہے، ثواب کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کی جو نیت تھی، اس کا جو ایک سبب تھا وہ یہ تھا کہ یہ ذہن بنائے کہ ہو سکتا ہے کہ میری اولاد پیدا ہو اور نابالغی کی عمر میں اس کا انتقال ہو جائے تو قیامت کے روز یہ میری سفارشی بنے گی۔ اب جب نکاح ہونے پر جب شروع سے یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر ایسا ہو تو آپ بتائیے کہ کیا واقعی اگر ایسا ہو جائے تو وہ واویلا، وہ شور و غل اور وہ بکواس جو عموماً ہمارے یہاں بچوں کے انتقال پر کی جاتی ہے اور جس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے، اور معاذ اللہ بعض اوقات عورتیں کفریات تک بکتی ہیں، اس میں بالخصوص اگر اس کی ماں ہو، جس کا انتقال ہو گیا بچے کی ماں ہو تو وہ بہت آپے سے باہر ہو جاتی ہے بعض اوقات، اور اگر اس کی نانی یا دادی ہو تو اور بہت آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ پھر آس پاس کی جو عورتیں آتی ہیں معاذ اللہ، پھر اس میں رب تبارک و تعالیٰ پر طرح طرح کے اعتراضات وارد ہوتے ہیں اور طرح طرح کی بکواسیں کی جاتی ہیں، جن میں بعض صورتوں میں ایمان سے ہاتھ دھونے والی بھی صورتیں بنتی ہیں اور کفر کا حکم بھی لگتا ہے۔ اس کی وضاحت امیر اہل سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں بھی ہے، اور 28 کلمات کفر یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، جیبی سائز کا بھی ہے، اس میں بھی اس طرح فوتگی کے وقت بکے جانے والے کفریہ کلمات کی وضاحت وہاں بھی ہے۔ تو اب اگر نکاح کے وقت ہی، کیونکہ نکاح کے فوائد میں سے ایک بنیادی فائدہ یہ حصول اولاد، اور یہ یوں سمجھیے کہ بہت بنیادی بات ہے۔ اب حصول اولاد اور کثرت اولاد، اس پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انبیاء کرام اور دیگر امتوں پر فخر فرمانا، یہ ساری باتیں، یہ سارے معاملات، یہ سارے ارشادات اور یہ اسلام و شریعت کی یہ بہترین روح اور مقصد جو ہمارے سامنے آیا، اس ساتھ ساتھ یہ بھی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت ایک رہنمائی فرما دی کہ اس طرح نابالغ اولاد کے فوت ہونے پر جو ثواب اور جو آخرت کا جو اجر ہے اور جو آخرت کا معاملہ ہے اس پر بھی نظر رکھے، اور اس کے متعلق میں نے آپ کو کم و بیش 6 سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان بھی بیان کیے، ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی ایمان افروز حکایت آپ کو سنائی۔ اب آپ بتائیے وہ میرے عاشقان رسول جن کی اولاد انتقال کر گئی ہے اور وہ اس معاملے میں بڑے کہ وہ ان کا انداز اچھا نہیں ہے، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں اور اس کے متعلق جو کچھ ضمن میں جو واقعات ہیں اس کو پیش نظر رکھیے اور صبر سے کام لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو آپ کو مزید
اولاد سے نواز دے، نہ چاہے تو نہ نوازے، جس کے مقدر میں جو ہوگا وہ اس کو ملے گا۔ البتہ حصول اولاد کی نیت اور اس فوائد پر نظر رکھنے والا امید کرتا ہوں کہ ڈھیر و ڈھیر اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نکاح کے فوائد میں جس طرح نگاہ، شرمگاہ وغیرہ کی حفاظت ہے اور جس حد تک ایمان کا تحفظ ہے، ان تمام تر بیانات کے بعد وہ بھی پچھلے سلسلوں میں ہو چکے۔ ایک اور اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ گھر کے معاملات چلانا، یہ ظاہر جب شادی ہوگی، نکاح ہوگا تو ایک گھریلو معاملات ہوتے ہیں، اور پھر یہ گھریلو معاملات بھی نا، اس میں کچھ معاملات تو بڑے لذت بھرے اور بڑے ذوق اور شوق بھرے، لطف و سرور بھرے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بڑی تکالیف کا سامنا بھی ان تمام تر چیزوں میں کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا ایک کیفیتوں کا، قلب کا، ذہن کا تبدیل ہونا، ظاہر ہے کہ جب گھر میں آتا ہے تو پورا ایک انداز میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ نکاح جس میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہو کہ میں نکاح کر کس سے رہا ہوں، جس کا بیان آئے گا، میں نکاح کر کس سے رہا ہوں، اور لڑکی کی طرف والے لڑکے کے لیے اور لڑکے والے لڑکی کی طرف لڑکی کے لیے اگر ان پہلو پر غور کریں گے جو میں عرض کروں گا بھی اور کچھ عرض کر بھی چکا ہوں پچھلے سلسلوں میں، تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کا گھر سنتوں کا گہوارہ ہوگا، اس کو گھر کے اندر ایک عجیب قسم کی راحت نصیب ہوگی اور فرحت نصیب ہوگی، اور وہ ایک سکون اور سرور پائے گا، اور یہ بھی دل کے لیے، قلب و ذہن کے لیے بڑی عمدہ بات ہوتی ہے۔ جیسے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، دل کو ایک ساتھ سکون پہنچاؤ، کیونکہ جب اس پر جبر کیا جاتا ہے تو یہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمل کرنے والے کے لیے مشقت ہے اور ہر مشقت والے کے لیے راحت ہے، تو جس کی راحت میری سنت پر عمل میں ہو، تحقیق وہ ہدایت پا گیا۔ تو جب گھر میں آتا ہے تو ذرا بیوی بچوں کے ساتھ، اب یہ جو کرتا ہے، جو نہیں کرتا تو وہ اس کے نصیب، تو اب بیوی کے ساتھ تلطف کی بات ہوتی ہے، کچھ خوش طبعی کی بات ہوتی ہے، مذاق وغیرہ ایک اچھے اور مہذب ماحول میں ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا ماحول ہوتا ہے۔ اب جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ان کے نصیب کی بات ہے، ورنہ اگر ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری مبارک سیرت پر اگر نظر کرتے ہیں تو اس میں تو یہ اس طرح کے بہت سارے پہلو ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، یعنی امہات المومنین جو ہماری امی جان ہیں، ان کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز بڑا خوبصورت و بڑا عمدہ تھا، بڑا دل فریب انداز تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر بیان کروں گا کہ مرد کو، شوہر کو اپنے گھر میں کیسا ماحول بنانا چاہیے، اس کو کس انداز سے اپنے گھر میں اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر میں رب کی رحمت شامل رہی آئندہ سلسلے میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دل جمعی کے ساتھ بیٹھنا اور سننا نصیب فرمائے۔ یہ سلسلہ جو آپ کے سامنے لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، ظاہر اس میں ہماری نیت یہی ہے کہ ہم اسلام و شادی کا ایک ایسا تصور اس معاشرے کو دیں کہ ہمیں درست راہ ملے، درست آگہی ملے، اور شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کے جو معاملات شرعی طور پر بیان کیے گئے ہیں کہ شادی سے پہلے کن کن چیزوں کو ملوث خاطر رکھا جائے، شادی کے وقت کن چیزوں کو ملوث خاطر رکھا جائے، شادی کس طرح ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے، نیکی کا ذریعہ بنے اور جنت میں داخلے کا سبب بنے، شادی کے بعد
کا ایسا کیا ہم انداز اختیار کریں کہ جس سے ہماری زندگی اور ہمارا گھر سنتوں کا گہوارہ بنا رہے. ظاہر ہے کہ جب یہ ساری چیزیں آئیں گی تو اس سے ایک اسلامی معاشرہ ڈیولپ ہوگا, ایک خوبصورت معاشرہ ڈیولپ ہوگا, اور ماں باپ ایک چونکہ نیک اور پرہیزگار واقعی ہوں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کا اثر اولاد پہ پڑے گا. جب اولاد پر اس کا اثر پڑے گا تو جب اولاد نیک اور متقی اور پرہیزگار اور ویل اسلامک مینر سے آراستہ جب وہ معاشرے میں آئے گی تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں آٹومیٹیکلی چینج آ جائے گا, کہنے سے چینج نہیں آئے گا. یعنی یہ دیکھیے کہ انسان کا دنیا میں رہنا, بقائے نسل کی بقا, یہ سب مطلب مقصد اصلی ہے کہ انسان دنیا یہ زمین جو ہے یہ انسان سے خالی نہیں رہنی چاہیے. اب انسانوں کا مزاج, ان کا انداز اور ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کی سوچ, ان کی سمجھ, ان کا نیچر, یہ تمام چیزیں جس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہیں, ان میں اہم ترین بات یہ ہے کہ نکاح کیسا ہوا, شادی کیسے ہوئی, کیونکہ اولاد کا حصول, پھر اس اولاد کے ساتھ کیا برتا ہوا, اس اولاد کی کیسی تربیت ہوئی, یہ بالکل آگے کے مضامین ہمارے پاس موجود ہیں. تو آپ اس سلسلے میں اول تاخیر بس ذہن بنا لیجئے کہ شامل لینے کی اتنا طویل ہم نے یہ سلسلہ رکھا نہیں ہے, انشاءاللہ اس میں سوال جواب کا سلسلہ بھی ہمارا رہتا ہے. البتہ نکاح کا ایک اور فائدہ, نکاح کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ خاندان میں اضافہ ہوتا ہے, جس سے گھر کے کام کاج مثلاً کھانا پکانا, جھاڑو وغیرہ, بستر وغیرہ, برتن دھونا وغیرہ, دیگر گھریلو معاملات سے دل کو فراغت حاصل ہوتی ہے. کتنی خوبصورت بات کی امام غزالی نے. پھر جب بیوی آتی ہے تو گھر کے ایسے بہت سارے کام ہیں. یعنی آپ ایک ایسے گھر کو دیکھیے کہ جس میں, جس کو ہمارے عموماً لینگویج میں کہتے ہیں نا کہ وہ بیچلر جہاں رہتے ہیں, لڑکے لڑکے رہتے ہیں, اور عام لینگویج میں جو بازار لینگویج میں چھڑا چھٹ ہیں. تو جیسے کہ یہ بیچلر نوجوان لڑکے جہاں رہتے ہیں, آپ کبھی جا کر ان کے گھر کا حال دیکھیے, بلو ایک یا دو رہتے ہوں, اور اگر اس گھر میں کوئی عورت ہو, اب اس گھر کا حال دیکھیے, آپ کو ایک ڈسپلن نظر آئے گا, صاف ستھرا, وقت پر کھانا مل جائے گا, وقت پر ہر چیز ہو جائے گی, کپڑے بھی دھل رہے ہیں, کپڑے بھی سوکھ رہے ہیں, صفائی بھی ہو رہی ہے, جھاڑو بھی لگ رہا ہے, کچرا نہیں ہے, یہ نہیں ہے. ورنہ تو کوئی چیز وہاں پڑی ہے, کوئی چیز وہاں پڑی, گلاس وہاں پڑی ہے تو پلیٹ وہاں پڑی ہے, 4 دن تک وہ پلیٹ دھونے والا نہیں ہوتا, کیڑے پڑے ہوئے, لال بیگ وہاں سے گزر رہے ہیں. یہ سارا ماحول عموماً مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین میں سے بعض اسلام بھائی اگر نہ دیکھے ہوں تو آپ دیکھ لیجئے گا, یا جہاں اس طرح کے جیسے کہ وہ سرکاری آفیسز وہ ادارے بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو یا اس ہاسٹل میں جا کر دیکھ لیجئے. اس طرح کے جو ماحول بنے ہوتے ہیں نا, ان کو نہ مطلب ان کے نہ لحاف تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں, نہ ان کے وہ بیڈ شیٹ تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں, بالکل عجیب و غریب عجیب حال ہوتا ہے. ان کے باتھ روم بدبو پھینک رہے ہوتے ہیں, کیونکہ صاف صفائی نہیں ہو رہی ہوتی نا. لیکن جب عورت گھر میں آتی ہے نا تو صاف صفائی کر رہی ہوتی ہے, کام کاج کر رہی ہوتی ہے. اب اگر بالفعل مرد ان تمام کاموں میں مشغول ہوتا ہے جو ایک عورت کر رہی ہے, ایک بیوی کر رہی ہے, تو ظاہر جب ان کا مشغول ہوگا تو وہ اس کی جو دینی مصروفیات ہیں, اس کی جو دیگر معاشرتی مصروفیات ہیں, اس کی جو تبلیغی مصروفیات ہیں, اس کا جو مطالعہ کرنا ہے اس کو, وہ سارا افیکٹڈ ہوگا. تو کس قدر فوائد حاصل ہو رہے ہیں اگر وہ نکاح کر لیتا ہے تو. اور پھر نیک بیوی دین پر مددگار ہوتی ہے. تو یوں اس کے جو طبیعت ہے نا وہ بڑی مدینہ ہو جاتی ہے, بحال ہو جاتی ہے. اس میں بات ہے یہ کہ بیوی ہو نیک. اب میں اس مضمون کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سر نورانی نے فرمایا, نیک بیوی دنیا سے نہیں بلکہ یہ تو تمہیں آخرت کے کاموں کے لیے فارغ کر دیتی ہے. اس کے فارغ کرنے سے مراد گھر کے کام کاج اور دیگر جو انسانی ضرورتیں, خواہشات اور قلبی سکون کے جو بعض ذرائع ہوتے ہیں, اور انسان قلبی ذہنی طور پر بڑا مطلب اطمینان پاتا ہے, نگاہوں کی حفاظت رہتی ہے, شرمگاہ کی حفاظت رہتی ہے, ان تمام چیزیں ان سے وابستہ ہیں. حضرت سیدنا محمد بن قعب کرزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت مبارک ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ
کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نیک عورت ہے۔ اسی طرح نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور نیک بیوی اختیار کرے جو آخرت کے معاملے میں اس کی مددگار ہو۔ اب غور کیجئے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ذکر و شکر اور نیک بیوی کو جمع فرما دیا۔ نیز قرآن پاک کے اندر سورہ نحل کے اندر آیا ہے کہ تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے، کہ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس سے مراد نیک بیوی ہے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بندے کو ایمان کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ ان میں سے بعض ایسی غنیمت ہیں جن کا بدل نہیں، اور بعض گلے کا توق یعنی ہار ہیں کہ کسی قیمت بھر بھی ان سے رہائی پانا ممکن نہیں۔ تو یہ کچھ نیک بیوی سے متعلق ضمناً مواد آیا تھا، باقی انشاءاللہ اس کی تفصیل عورت کے خصائل اور اس کی جو خصوصیات سے متعلق انشاءاللہ میں کسی اور سلسلے میں بیان کروں گا۔ ایک اور فائدہ نکاح سے وہ یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ رعایت، ان کی دیکھ بھال اور ان کے حقوق پورے کر کے ان کے اخلاق پر اور ان کی طرف سے ایذا پہنچنے کے احتمال پر صبر کر کے ان کی اصلاح، دین کی طرف ان کی رہنمائی، ان کے لیے رزق حلال کی تلاش اور قرآن و سنت کے مطابق اولاد کی درست تربیت کر کے نفس سے مجاہدہ اور ریاضت کرنا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اس انداز کے ساتھ نفس کے ساتھ مجاہدہ اور ریاضت کرنا، اور یہ تمام کام بڑی فضیلت والے ہیں کہ اس طرح نفس کے ساتھ مجاہدہ بھی ہوتا ہے اور ریاضت، بڑی یہ کامن سے ایک دو لفظ ہیں کہ ریاضت و مجاہدہ، تو یہ نکاح کرنے والے، شادی کرنے والے کے لیے یہ ریاضت و مجاہدے کے بڑے مواقع ہیں کہ جب وہ شادی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو یہ تمام تر میٹر سے گزرنا پڑتا ہے، اچھی بری باتوں کو برداشت کرتا ہے، اولاد ہوتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی، ان کی سنت کے مطابق تربیت کرنی، رزق حلال کمانا اور بہت ساری وہ الٹی سیدھی باتوں پر صبر کرنا وغیرہ وغیرہ، پھر اپنے غصے پر قابو پانا، ناجائز غصے سے بچنا، غصے کی حالت میں گناہوں بھری کیفیات سے بچنا، بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ انشاءاللہ تعالی نکاح کا یہ بہت اہم اور بنیادی طور پر بہت اہم فائدہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا، اور ساتھ اس کی پھر وہ بھی بیان کیے ہیں کہ یہ کیسے۔ چنانچہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو کچھ عرض کرتا ہوں کہ منقول ہے کہ ایک شخص نے کسی عالم سے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر عمل سے حصہ عطا فرمایا ہے۔ پھر اس نے اپنی عبادات کا ذکر کیا، یہاں تک کہ حج اور جہاد وغیرہ عبادات گنوائیں۔ عالم صاحب نے فرمایا، آپ کے اعمال ابدال جیسے کہاں؟ آپ کے اعمال ابدال جیسے کہاں؟ اس نے پوچھا وہ کیا اعمال ہیں؟ عالم صاحب نے ارشاد فرمایا، حلال کمانا اور اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ تو یہ ٹینشن نہ لیں، یہ جو ہمارے اسلامی بھائی اگر شادی شدہ ہے نا کہ یار یہ حلال کمانا، میں مانتا ہوں کہ حلال کمانا یہ آسان کام نہیں ہے، بالخصوص اس دور میں کہ جہاں پر ہر طرف سے جیسے کہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% اگرچہ نہ سے لیکن حرام کی بھرمار ہے، حرام کی پکار ہے، حرام کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ان حالات میں حلال روزی حاصل کرنے کی طرف جانا یقین مانیے یہ ایک کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے یہ حلال روزی والی نعمت اس کو عطا فرما دے، ورنہ کیا سیٹ، کیا نوکر، کیا اجیر، کیا یہ کیا وہ، بہت مشکل، کیونکہ علم نہیں ہے نا، رزق کا علم نہیں ہے۔ اب جیسے نکاح کا بیان ہو رہا ہے، اب جتنے بھی اس وقت شادی شدہ عاشقان رسول اس سلسلے میں شامل ہیں، اب وہ غور کریں، کیا نکاح سے پہلے یہ ساری باتیں پڑھی سیکھی سمجھی تھی؟ نہیں، پتہ ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے یہ کہا نا کہ جب شادی کی عمر ہوئی تو بھائی شادی کرنی ہے بیٹے کی، کیوں کرنی ہے؟
کیا مقصد ہے؟ تو بات تو مقصد بھی اچھے نہیں ہوتے، عجیب و غریب قسم کے مقصد ہوتے ہیں، یا ہوتے تو وہاں کوئی ایسی اچھی نیتیں نہیں ہوتی کہ ثواب ہوگا، اجر ملے گا، اللہ کی رضا پانے والے کام ہوں گے۔ لہٰذا جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کے لیے اس میں ابھی سے مدری بھولیں کہ وہ ابھی سے اس انداز پر اپنا ذہن بنائیے اور یہ نیتیں کیجئے، ان فوائد پر نظر رکھیے اور ان فوائد کو شریعت کے مطابق پانے کے لیے علم حاصل کیجئے۔ اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماع میں دعوت اسلامی کی شرکت کریں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، یہ جو بیانات ہو رہے ہیں اس بیانات کو سننے کی کوشش کیجئے۔ نکاح سے پہلے ان بیانات کو سنیے، نکاح کے بعد بھی سنیے، تاکہ چلے وہ ہے نا کہ جب جاگے تب ہوا سویرا۔ تو اب مطلب کہ چلے گزر گئے اب تو اچھی گزرے، اب تو ہم ثواب کی طرف بڑھیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بار ایک غزوے میں اپنے دوستوں سے فرمایا، جو عمل ہم کر رہے ہیں یعنی جہاد، کیا تم اس سے افضل عمل جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں۔ پوچھا وہ کون سا عمل ہے؟ ارشاد فرمایا عیال دار پاک دامن شخص جو رات کے کسی حصے میں بیدار ہو اور اپنے سوئے بچوں کی طرف دیکھے، ان پر سے لحاف اترا ہوا ہو تو وہ ان پر لحاف ڈال دے اور انہیں اپنے کپڑے سے ڈھانپ دے، تو اس کا یہ عمل ہمارے اس عمل یعنی جہاد سے افضل ہے۔ کتنی خوبصورت، یقین مانیے کتنی خوبصورت بات ہے، واہ۔ اب میں آپ کو اتنی پیاری روایتیں سناتا ہوں جو بال بچوں والے نا وہ پریشان رہتے ہیں، ذرا آؤ سنو، انشاءاللہ آپ کی پریشانی اور آپ کی بے سکونی کو رب کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی راحت و سکون نصیب ہوگا۔ محبت اور پیار سے تسلی کے ساتھ سنیے۔ میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سناتا ہوں۔ پہلی حدیث، جس شخص کی نماز اچھی، جس شخص کی نماز اچھی، کنبہ زیادہ اور مال کم ہو اور وہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دو، اور اپنی دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ اب یوں فرمایا یا یوں فرمایا یہ میں نہیں جانتا، اپنی دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ ایک اور حدیث سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب بندوں کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں پرورش عیال کی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ ان کے سبب ان کے گناہ مٹا دے۔ اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے بعض گناہ ایسے ہیں جنہیں صرف اولاد کا غم ہی مٹا سکتا ہے۔ اے اولاد کے غم میں مبتلا دکھی اسلامی بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو تسلی کا مرہم ملا ہوگا، کچھ راحت کچھ سکون شاید آپ محسوس کر رہے ہوگے کہ جو اولاد کی دکھ یا اولاد کی تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں۔ مانتا ہوں میں اولاد کے دکھ، اولاد کی تکلیف ناقابل برداشت ایک محاورہ ہے، بہت زیادہ تکلیف دے دیتی ہے، اور ان کی سمجھانا، ان کی پرورش کرنا، اور یہ واقعی بالخصوص ان کے لیے جو شریعت اور اسلام و دین کو سمجھ کر پرورش کرنا چاہتے ہیں، ماحول سپورٹ نہیں کرتا، خاندان سپورٹ نہیں کرتا، ایون کہ جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتے، گھر سے بھی بعضوں کا تعاون نہیں ملتا، اور وہ مطلب دل پسیج کر رہ جاتا ہے، اولاد کی کڑوی کڑوی باتیں سنتا ہے، وہ دنیا بھر کے دلائل لا کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ فلاں یوں فلاں یوں یہ یوں، اب وہ بیچارہ کیا سمجھاوے کیا سمجھے۔ بالکل بہت دکھ اور تکلیف کا بعض اوقات ماحول ہوتا ہے، اولاد کی لاپرواہی، اس کی مطلب کہ غفلت، اور اس کی بعض اوقات بڑی عجیب و غریب قسم کی کیفیات، یہ
ایک سمجھ رکھنے والے، نیک دل، نیک سیرت، نیک صورت اور اچھے اخلاق اور حرام اور حلال کو سمجھنے والے، بالخصوص ان کے لیے کہہ رہا ہوں، حلال حلال کو سمجھنے والے ایک باپ کے لیے، ماں باپ کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتے ہیں، مگر اولاد بعضوں کا سمجھتی مانتی نہیں ہے۔ تو ایک بار پھر حدیث سنیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ یعنی جب بندوں کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پرورش کے عیال کی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ ان کے سبب ان کے گناہ مٹا دے۔ اور اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں بعض گناہ ایسے ہیں جنہیں صرف اولاد کا غم ہی مٹا سکتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، بعض گناہ ایسے جنہیں صرف طلب معاش کا غم ہی مٹا سکتا ہے۔ ایک اور حدیث، جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان پر خرچ کرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے حتیٰ کہ اللہ عز و جل انہیں اس سے بے نیاز کر دے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے جنت واجب فرما دے گا، مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا عمل کرے جس کی بخشش نہیں، کوئی ایسا عمل نہ کرے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو زیادہ عیال والے ہیں، کنبہ بڑا ہے، آج کل جیسے حالات اور ماحول و واقعات ہیں، ایسے لوگ کم ہیں جو ایک خوشحال قسم کے جس کو لوگ آپ کہتے ہیں، حالانکہ ذہنی ٹینشن کے تقریباً ہر آدمی شکار ہے، گھریلو پریشانی کے، لیکن بظاہر جو آپ کو خوشحال نظر آتے ہیں، اور وہ تعداد بہت زیادہ ہے جو قسمہ پرسی کے عالم میں ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، اولاد اور گھر والوں کو دیکھ کر بیچارے کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ ان حدیثوں پر نظر رکھیے اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی اسلامی اور مذہبی تربیت پر غور کیجئے اور اپنے لیے ثواب آخرت کا ذخیرہ کرتے رہیے۔ اب اسی میں جو میں نے بیان کیا، ریاضت نفس ہے، مجاہدہ ہے، یہ جو کچھ تھا، اسی میں بیوی کی طرف سے جو اذیت آتی ہے نا اس پر صبر کرنا بھی ہے۔ یہ بھی صبر کریں گے تو ثواب ہوگا، اور یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اب یہاں مطلب کہ بیوی کی اذیت پر صبر کرنے میں ریاضت نفس، غصے کو ختم کرنا اور اخلاق کو اچھا کرنا، یعنی غصے پر قابو پانا، کیونکہ غیر شادی شدہ یا نیک بیوی والے سے نفس باطنہ کی برائیاں ظاہر نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے باطنی عیوب ظاہر ہوتے ہیں۔ لہذا راہ حق کے مسافر پر لازم ہے کہ بطور تجربہ وہ اپنے نفس کو اس طرح کی تکلیف دہ باتوں پر پیش کرے، اس سے ان پر صبر کا عادی بنائے تاکہ اس کے اخلاق بہتر ہوں اور نفس بری صفات سے پاک و صاف ہو۔ نیز اہل و عیال پر صبر کرتے ہوئے ان کی پرورش کے لیے تگ و دو کرنا، جہاں ریاضت و مجاہدہ نفس ہے وہیں ان کی کفالت کرنے، ان کے معاملات کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ ذاتی طور پر بھی عبادت ہے۔ ان کے معاملات کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ ذاتی طور پر بھی عبادت ہے۔ تو نکاح کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، لیکن 2 میں سے ایک شخص ہی اس سے نفع حاصل کر سکتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم نے آپ کو نکاح کے فوائد، چند فائدے بیان کرنے کی کوشش کی، اور اس کے متعلق جو کچھ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم جلد 2 میں ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے، یہ اور کچھ دیگر مدنی پھولوں کے ساتھ یہ عرض کرنے کی کوشش کی۔ اب اگر یہاں اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں اب تک جو عنوان ہوا اس کے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، یہ ہمارے سلسلے کا ایک حصہ ہے سوال جواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آپ نے ابھی تربیت اولاد کے حوالے سے ماشاءاللہ کافی مدنی پھول عطا فرمائے، اور اولاد کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ان کی تربیت کا کیا انداز ہونا چاہیے، اس پر کسی حد تک آپ نے روشنی ڈالی۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ والدین کو اس جانب کسی توجہ دینی چاہیے، اپنے اولاد کو تربیت کے حوالے سے کیا انداز ہونا چاہیے ان کا کہ ان کی اولاد فرما بردار بنے اور والدین کا ہاتھ پکڑ کر داخل جنت کروا دے؟ اصل میں شروع سے ہی اس معاملے میں غور کرنا چاہیے۔ اگر نکاح کے وقت اگر میاں بیوی خود بھی نیک ہیں تو امید ہے کہ اولاد پر اس کا اثر مثبت پڑے گا۔
اور انشاءاللہ تعالی اگلا جو ہمارا سلسلہ ہوگا اس میں ہم اس بات پر بیان کریں گے کہ جس سے شادی کرنی ہے عورت سے، اس کی مطلب کہ اس کی عادت اور اطوار کیسے ہونے چاہیے، اور ایک اچھی اور بری عورت کے متعلق، اور کس سے نکاح کرنے کی حدیث پاک میں ترغیب اور رغبت دلائی گئی ہے، اور کس سے نکاح نہ کرنے کی ترغیب اور رغبت دلائی گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کچھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو جب اس طرح مطلب کہ دونوں ایک اچھے اور نیکی کے ساتھ چلیں گے نا، تو امید ہے کہ اس کا اثر اولاد پہ پڑے گا۔ لیکن اگر بالفرض کہ اولاد اس طرح بے باک ہو جائے تو اس کو اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اگر وہ زیادہ سختی کریں گے نا تو وہ ڈنڈی ٹوٹ جائے گی، تو یہ بھی نہیں کرنی۔ بعض اوقات اس بیٹے میں لچک نہیں ہوتی، اس میں پہلے لچک پیدا کی جائے، اس کو تھوڑا سا شفقت دیں، اس کو تھوڑی سی محبت دیں، اس کی جائز جو صورتیں، کیفیت اور اس کی جو خواہشات ہیں اگر آپ کے بس میں ہیں تو اس کو کسی حد تک سیٹل کرنے کی کوشش کریں، اس کو کور کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو وقت دیں، اور پھر اس کی اگر کسی جائز گفتگو ہو، بھلے ادھر ادھر کی گفتگو کرتا ہو، صبر سے آپ کی سنیں، تاکہ اس کو لگے کہ میری کو سنتا ہے گھر میں، میری کو بات ہوتی ہے گھر کے اندر، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اس کے دل میں آپ کی باتوں کی اور آپ کے قرب سے آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ اب اس کو ایک ساتھ سارا سبق نہ پڑھائیں، گریجولی ایک ایک کر کے اگر آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور اس میں بھی ضد بحث سے کام نہ لیں، تو دیکھیں یہ یوں سمجھیے کہ ایک مریض کا علاج کرنا ہوتا ہے، ڈاکٹر مریض کا علاج تیش میں آ کر، غصے میں آ کر، ماردار کر کے نہیں کرتا، بہت آہستگی کے ساتھ علاج کرتا ہے۔ اور اگر مریض بہت ساری بیماری ہے، مثال کے طور پر کہ ایک ایسا مریض آتا ہے کہ جس کا آپریشن کرنا ہے، اب ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ اس کو شوگر بھی ہے، تو پہلے ڈاکٹر اس کی شوگر کنٹرول کرتا ہے، شوگر کنٹرول کرنے کے بعد پھر اس کے آپریشن کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بلڈ پریشر کے اگر مرض ہیں یا دیگر اس طرح کی بیماریاں ہیں تو پہلے ایسی بیماریوں کو قابو کیا جاتا ہے جس سے اس کا میجر آپریشن کرنا ہے۔ تو جب تک کہ والد صاحب حکمت عملی اختیار نہیں کریں گے، اور جیسا ایک طبیب اپنے مریض کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرتا ہے، اور اس کی طرف سے بعض اوقات چیخو پکار بھی ہوتی ہے مریض کی طرف سے، لیکن ڈاکٹر اپنے آپ کو تحمل مزاجی کے ساتھ لے کر چلتا ہے اور مریض کا علاج کرتا ہے۔ تو اس طرح اگر کسی کی اولاد، اللہ نہ کرے نافرمان اولاد سے اس کو واسطہ پڑ گیا، اور آج اگر اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، تو اولاً تو پہلے وہ خود کو نیک و پرہیزگار بنائے، نمازی بنائے، سنتوں کا پیکر بنائے، اور اچھا مطالعہ رکھے، نیکی و پرہیزگاری اختیار کرے، تقوی اختیار کرے، خود بخود اللہ کی رحمت سے اس کی مدد ہوتی چلی جائے گی۔ حضور آپ نے فرمایا کہ مدنی منع کو یا بچے کو سیٹل کرنا چاہیے اور اس کو سمجھانا چاہیے۔ اب بچے کی فرمائش ہے 10,000 والا موبائل چاہیے، اب باپ کی تنخواہ ہی 5,000 روپے پر منتھ ہے، تو وہ کس طرح بچے کو قائل کرے اور اس کو لے کر دے اور اس کی جائز مطالبے کو پورا کرے؟ آپ تو طالب علم ہیں اور آپ تو ماشاءاللہ درس نظامی بھی کیے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سوال ہی میں جواب ہوتا ہے نا؟ سوال میں آپ کے سوال میں آپ کا جواب موجود ہے۔ اس طرح حضور وضاحت فرماتے ہیں۔ اس طرح کہ آپ نے خود سوال کیا کہ جیسا کہ میں نے کہا، آپ نے مجھے کہا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جائز اور جب اس کے لیے ممکن ہو تو اس صورت میں اگر اس کی خواہش پوری کرے، تو جب آپ کے لیے ممکن اس صورت میں ہوگا کہ اس کی تنخواہ اس کے سیٹل ہوگی، وہ تو بچے کو وہ کور کر لے گا کہ بیٹا میری تنخواہ اتنی نہیں ہے، میں کہاں سے کروں، تو وہ سمجھانا شروع کرے گا۔ اور جیسے حالات ہوتے ہیں نا، اس میں بیٹا ڈائریکٹ منہ اٹھا کر فرمائشیں بھی نہیں کر دیتا، یہاں باپ پریشان ہوتا ہے اس کی بری عادتوں سے، تو وہ آہستہ آہستہ وہ جب اس کی پریشانی و مجبوری اولاد کو جب سمجھے گی اور اس کے بس میں ہی نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ جب 10,000 کیا اس کو موبائل چاہے، اس کی تنخواہ 10,000 نہیں ہے، اگر 10,000 تنخواہ ہے بھی تو پورے مہینے کی تنخواہ وہ بیٹے کا موبائل پہ دے گا تو گھر کہاں سے چلائے گا۔ لیکن وہ اپنے بیٹے کو کور کر لے کہ بیٹا ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی ایسی چیز چاہیے، یا موبائل ہی تو ضروری نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز چاہیے تو اس کو میں انشاءاللہ اس طرح کر کے ترکیب بنا دوں گا، آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے اس میں برکت دے، یوں کر کے اس کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ مطلب جیسے یہی اولاد نے اگر 10,000 کا مطالبہ کر دیا موبائل کا، تو گدھا پتہ بھی ہے کہ میرا 10,000 میری تنخواہ نہیں ہے، 10,000 تنخواہ ہے، بے وقوف اتنی سمجھ نہیں آتی کہ باپ سے کس چیز کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اب اس طرح سمجھانے کے بجائے
اگر تھوڑی رحم دلی اور پیار و محبت سے سمجھے گا تو سمجھ جائے گا، امید ہے. نہیں بھی سمجھے گا تو کم از کم بگڑے گا تو نہیں. کھانا اچھا نہ بھی بنے تو کم از کم سرنے سے تو بچاؤ، کچھ نہ کچھ ٹریٹمنٹ کر کے کھانا اچھا بنا لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب آپ نے مدنی پھول دیے کہ جن کے بچے نابالغ یعنی بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے. اگر ان کے والدین کو پتہ ہے کہ بچے ہمارے انتقال کر گئے تو وہ جان بوجھ کے بھی گناہ کریں اور سود والے کاموں پہ، حرام والے کاموں پہ دخل اندازی کریں، وہ کام کریں، تو کیا پھر بھی ان کے بچے ان کو جنت میں لے کے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، یا رب تبارک تعالیٰ کی مشیت پر ہے. حدیث میں موجود ہے اور باقاعدہ لکھا گیا، آپ نے جیسے حدیث سنی بھی، کہ جب کہ ماں باپ گناہ گار خطا کار ہیں اس کے باوجود بھی اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بخشے، بے پوچھے بخشے، اس کو کون پوچھے، اس کو کون پوچھنے والا؟ اللہ قادر مطلق ہے. تو ہم اس پہ کیسے کہہ سکتے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جس کے لیے اس طرح کے اسباب پیدا کرنا اس کی مشیت ہوگی تو اسباب پیدا کر ہی دے گا. ہم اس میں بند کیسے باندھیں؟ لیکن یہ ضروری ہے کہ ماں باپ کو یہ سوچ کر گناہ کرنا نہیں چاہیے کہ ہماری اولاد ہم کو بخشوا کر جنت میں لے جائے گی، کیونکہ گناہ یہ ایمان کو برباد کر دینے والے بھی ہوتے ہیں. اگر ایمان ہی برباد ہو گیا تو پھر جنت تو مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے تو نہیں ہے. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ حاجی صاحب آپ نے بھی بہت ہی پیارے مدنی پھول عطا فرمائے. تو حاجی صاحب آج کل ایک والدین کی تعداد ہے جو یہ کہتی ہوئی سنائی دیتی ہے کہ مار کے بھی دیکھ لیا، پیار کر کے بھی دیکھ لیا لیکن نہیں سدھرتی. ایسے والدین کے لیے اب کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اولاد کے ساتھ کیا رویہ رکھیں، ان کی کیسے تربیت کریں، ان کو کیسے سدھاریں؟ اس کے لیے پہلے اس بات پر غور کرے کہ جب مارنے کا وقت تھا، سختی کا وقت تھا، اس وقت سختی کی تو شاید پتہ چلے گا نہیں اس وقت سختی نہیں کی تھی، اس وقت پیار دیا تھا. اور پھر پوچھوں گا جب پیار کا وقت تھا تو پیار کیا تھا نہیں، اس وقت سختی کر دی تھی. تو جب پانی زمین کو ضرورت سے زیادہ پانی دے تو زمین بھی ضائع ہو جاتی ہے. تو اصل میں سختی جہاں کرنی ہے وہاں سختی کی، اور اگر کی تو کیا اتنی کی جتنی کرنی تھی، اور جتنی نرمی کی تو کیا وہ نرمی کا مقام تھا، اور اتنی ہی نرمی کی جتنی نرمی کرنی تھی. تو آپ بولو گے یہ بڑی مشکل بات کر دی تم نے. تو بات مشکل ہے، آسانی ہے. بات صرف اتنی ہے جو اس سلسلے کا ایک سبب بھی ہے، اس سلسلے کا ایک جو وجہ بھی ہے کہ ہمیں اس پتہ چلے کہ ہماری شادی سے پہلے اور شادی کے بعد، نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد، اولاد سے پہلے اور اولاد کے بعد ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اسی لیے ہم نے یہ موضوع کا انتخاب کیا، اسلام اور شادی. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آئندہ سلسلے میں، نیکسٹ سلسلے میں ہم انشاءاللہ آپ کو اب ان اسلامی بہنوں کے بارے میں بتائیں گے، ان عورتوں کے بارے میں، ان لڑکیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن سے شادی کرنے کے حوالے سے اسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے، تاکہ اچھی اور بری بیوی کے متعلق جو کچھ رہنمائی ہماری کی گئی ہے وہ نکاح سے پہلے کر دی گئی ہے. تو وہ خصوصیات اور وہ خصائل دیکھنے کی حاجت ہے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری، مسجد برو تحریک، سود کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو شخص فراغت و دینی معاملات میں مدد حاصل کرنے کا خواہش مند ہو، اچھے اخلاق کی حامل عورت سے نکاح کرے. جو عورت کا صرف مال دیکھ کر نکاح کرے گا وہ فقیر رہے گا، اور جو دین دیکھ کر نکاح کرے گا اسے برکت دی جائے گی. مال ایک جھٹکے میں اور جمال ایک بیماری میں جاتا رہتا ہے. دیندار عورت دینی معاملات میں شوہر کی مددگار بنتی ہے، اور اگر دیندار نہ ہو تو دین سے غافل کرنے اور تشویش کا باعث بنتی ہے. عورتوں کی زبان درازی پر
پر صبر کرنا ایسا عمل ہے جس سے اولیاء کرام کو آزمایا جاتا ہے۔ شادیوں میں مت گناہ نادان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر۔